السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس 12 ملٹیپل سٹریمز آف انکم کون سے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ 12 یعنی 12 ملٹیپل سٹریمز آف انکم، 12 ملٹیپل سورسز آف انکم کون سے ہو سکتے ہیں۔ اب سورس آف انکم کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ جاب کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک ہی جگہ سے انکم آ رہی ہے۔ تو جس طرح سے آپ کو یہ منتھلی انکم ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے، آپ کی ملازمت کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے، اگر اسی طرح سے دو جگہ سے پیسے آ رہے ہوں، مثلا آپ نے کوئی گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کی انکم آ رہی ہو، آپ نے کوئی دفتر کرائے پہ دیا ہوا ہے وہاں سے انکم آ رہی ہو، آپ نے کوئی دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے وہاں سے انکم آ رہی ہو، یا آپ نے کوئی موٹر سائیکل جو ہے رینٹ پہ دے رہے ہیں یا گاڑیاں رینٹ پہ دے رہے ہیں وہاں سے انکم آ رہی ہو، تو یہ جو ڈیفرنٹ سورسز سے آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے، یہ آپ ایک سورس ہو گیا، دو سورس ہو گئے، تین سورس ہو گئے، تو ان کو سورسز آف انکم کہا جاتا ہے اور ان کو ملٹیپل سٹریمز آف انکم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا انٹرسٹنگ جو ہے ٹاپک ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو وارن بفٹ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے سٹاک مارکیٹ کے اندر ہی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، میں وارن بفٹ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں، دنیا کے جتنے بھی رچ پیپل ہیں، بلکہ پاکستان کے بھی آل اوور دا ورلڈ، تو ان کے جو ہے ملٹیپل یعنی ایک سورس آف انکم نہیں ہوتا، ملٹیپل سورسز آف انکم ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ یہ 12 مختلف قسم کے سورسز آف انکم 12 جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو مسٹر وارن بفٹ ہے، اس کے 83، میں نے کہا 83 یعنی 83 سورسز آف انکم ہے۔ اور اسی طرح سے جو ایلان مسک ہے، اس کے تقریباً 100 کے قریب 100 سورسز آف انکم ہے۔ اور اسی طرح سے جو جیف بیزوز ہے، اس کے مور دین 100 یعنی 100 سے بھی زیادہ سورسز آف انکم ہے۔ تو آپ فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ ملازمت کرتا ہے، اللہ نہ کرے اس کی وہ جاب چلی جاتی ہے، تو اس کا تو ایک ہی سورس آف انکم تھا، تو جب وہ جاب چلی جاتی ہے تو اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ گھر کے اخراجات کیسے مینج کرے، وہ کھائے کہاں سے، اپنا نظام کیسے چلائے۔ تو اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم ساری زندگی جو ہے ملازمت کرتے رہتے ہیں اور غلامی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ نوکری نوکر کرتا ہے، اور نوکر کون ہوتا ہے؟ غلام یا ملازم۔ غلام وہ چاہے گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا ہو، چاہے وہ کسی کمپنی کا ہو، ہے تو وہ نوکر، چاہے وہ مینیجر ہے، چاہے وہ جنرل مینیجر ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے، لیکن وہ نوکری کر رہا ہے۔ جب وہ نوکری کر رہا ہے تو اس کو نوکر ہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا جو اوورآل سسٹم آف ایجوکیشن ہے، یا جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نوکری کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ملازمت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ذہن سازی بھی ایسی ہوتی ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب نوکری کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک دوسرا سورس آف انکم بھی بنانے کی کوشش کریں۔ جب دوسرا بن جائے تو پھر تیسرا سورس آف انکم بنانے کی کوشش کریں۔ جب تیسرا بن جائے تو پھر چوتھا سورس آف انکم، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں۔ آج ہم 12 سورس آف انکم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ سارے کے سارے کرنے چاہیے۔ لیکن اگر آپ سارے نہیں کر سکتے تو آپ کو 2، 3، 4 یا 5 جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں اتنے سورسز آف انکم کو جنریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایکٹیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان سے کام لینا چاہیے آپ کو۔ میں بالکل اسی کی مثال دوں گا، جیسے آپ جب ایک قسم کا درخت لگائیں، مثلا آپ جامن کا درخت لگائیں گے تو آپ کو جامن ملیں گے، سیب کا درخت لگائیں گے تو آپ کو سیب ملیں گے، کنوں کا درخت لگائیں گے تو کنوں ملیں گے، اسی طرح سے مختلف جتنے بھی فروٹس ہیں، امرود ہے یا جو بھی آپ لے لیتے ہیں، ناشپاتی ہے، جتنا بھی۔
تو آپ جتنے پھل آپ کو چاہیے آپ ان کے درخت لگاتے ہیں، اور ہر درخت اپنی خاص قسم کا پھل دیتا ہے۔ جب آپ 12 قسموں کے درخت لگائیں تو ہر قسم کا آپ درخت لگانے کی وجہ سے ہر قسم کا آپ کو پھل ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 12 سٹریمز جو ہے یہ آپ کے لیے ہم نے لے کر آئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو نمبر 1 سے شروع کرتا ہوں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہوں کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور اگر آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں تو آن لائن کورسز آپ کرنا شروع کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو ریکارڈڈ کورسز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، اور آپ ریٹن اور ویڈیو دونوں شکل میں کورسز کر کے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سیل کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آن لائن کورسز جو ہے یہ ایک بہت اچھا سورس آف انکم ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ لائیو پڑھانا، لائیو جب آپ پڑھاتے ہیں، مثلا جب میں سپوز کرو پڑھاتا ہوں تو 40 یا 50 بچوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن جب آپ ویڈیو کورس کرتے ہیں یا آپ کتاب لکھتے ہیں تو وہ کتاب آپ لاکھوں لوگوں کو دے سکتے ہیں، ویڈیو کورس بھی آپ لاکھوں لوگوں کو دے سکتے ہیں اور ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آن لائن کورسز میں آپ ویڈیو کورس اور بکس جو ہے یہ آپ لے لیں، یا اگر آپ ٹیچر ہیں یا اگر آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے یا کسی بھی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو اس فیلڈ کی تعلیم دینے کے لیے اپنا ایک کورس ڈیزائن کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو پڑھانا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ اس سے ایک تو لوگوں کی بھلائی ہوگی، دوسرا آپ کو جو ہے ایک اچھا سورس آف انکم مل جائے گا۔ تو اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو اس کے باوجود آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے پارٹ ٹائم میں یہ کام شروع کر سکتے ہیں، اپنا کورس بنائیں اور آپ آن لائن ٹیچنگ شروع کر دیں۔ آن لائن اگر آپ اسی طرح سے کورسز بنا کر ویڈیو کورسز اور بکس لکھ کر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ اسی طرح سے جو سائٹس ہوتی ہیں آپ کوئی ممبرشپ سائٹ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اس کا رجحان نہیں ہے، لیکن امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں اور یورپ میں ڈیفرنٹ قسم کی سائٹس ہیں جس میں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، ان کو ممبرشپ سائٹس کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ رجحان ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی سکل ہے اور آپ لگاتار، جیسا کہ مثلا لوگ جو ڈیفرنٹ قسم کی ٹریننگز دیتے ہیں، تو آپ جب لگاتار کوئی خاص ٹریننگ دے رہے ہیں یا کوئی سکل آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ممبرشپ سائٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اور آنورڈ جو ہے ہمارے بھی یہ پلان میں ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کی ایک سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تیسرا جو ہے یہ، اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، نالج ہے اور آپ کوئی پرابلم سالو کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنا کوئی یوٹیوب چینل بنانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ چینل صرف بنایا تھا کچھ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، لوگوں کے ساتھ دل کی بات کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ سارے سکیمرز ہیں، فراڈیے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے یوٹیوب پہ، اور بہت زیادہ سکیمز ہو رہے ہیں، فراڈ ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کو حقیقت پتہ چلنی چاہیے، اور جو لوگ نیا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے کچھ خواب ہیں، تو میں نے اگر 2 کروڑ روپے کا، 1.5 کروڑ روپے کا یعنی لاس کیا پچھلی اپنی بزنس لائف میں، 18 سال کی بزنس لائف میں، تو میں اپنا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ جیسے میرا وقت بھی جو ہے 18 سال کا عرصہ، وہ اس میں اب بہت زیادہ عرصہ لاسز میں ضائع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ضائع ہوا، میری محنت بھی ضائع ہوئی، اور بہت سے میں نے دھوکے بھی کھائے۔ تو اس میری جو جرنی میں نے سیکھا، اس جو بزنس جرنی تھی میری 18 سال کی، تو یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو نئے آنے والے ہیں، ایک تو ان کا ٹائم بچے، دوسرا پیسہ بچے، اور وہ تیسرا میرے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھ کر ان کا بھلا ہو جائے۔ لیکن آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا اور بہت زیادہ رسپیکٹ دی، جس وجہ سے مجھے اس کو کنٹینیو رکھنا پڑا اور تھوڑی سی اور زیادہ ایفرٹ پٹ کرنا پڑی۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی اپنا کسی بھی کام میں آپ ماہر ہیں، آپ کوئی ایجوکیشن اچھی دے سکتے ہیں، کوئی سکل سکھا سکتے ہیں یا لوگوں کی بھلائی کر سکتے ہیں، تو آپ کو اپنا کوئی یوٹیوب چینل ضرور بنانا چاہیے۔ میں اس کو انکریج کرتا ہوں۔ یہ ایک اچھا سورس آف انکم آپ کے لیے ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت اور آپ کی سٹرگل اور آپ کی کوشش پر کہ آپ کا چینل کیسا جا رہا ہے اور آپ کو کتنی ارننگ دے رہا ہے۔
لیکن یہ آج کے دور میں اگر آپ کو کمپیوٹر آتا ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن اور اسکل ہے، تو یہ ضرور آپ کو کرنا چاہیے۔ چوتھا اہم پوائنٹ جو ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یو ڈمی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ایز اے ٹیچر یا ایز اے ٹیوٹر آپ پڑھا بھی سکتے ہیں اور کورسز جو ہے آپ سیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ٹیچر ہیں، ٹیوٹر ہیں، یا آپ کوئی بھی علم سکھانا چاہتے ہیں تو یو ڈمی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا سورس آف انکم ہے۔ پانچواں کیا ہے کہ آپ بزنس یا کسی بھی فیلڈ سے متعلق، بزنس یا اسکل سے متعلق کوچنگ یا ٹیوٹرنگ شروع کر سکتے ہیں۔ آن لائن بھی ہو سکتی ہے اور لائیو بھی ہو سکتی ہے۔ چھٹا اہم پوائنٹ کیا ہے کہ ایفلیٹ مارکیٹنگ۔ اگر آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چینل ہے، اگر آپ کے پاس کوئی فیس بک پیج ہے، اگر آپ کے پاس کوئی گروپس ہیں، تو آج کے دور میں مثلا لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ مختلف گروپس میں ممبر بن جاتے ہیں اور گروپس کی تعداد مثلا لاکھوں میں ہوتی ہے۔ آپ اپنا ایک کسی بھی کمپنی کے ساتھ لنک کر کے ان کا جو ایفلیٹ، یعنی کہ آپ کو لنک ایک ملتا ہے، اس کو کوئی پوسٹ لکھیں یا کوئی آپ چھوٹا سا پیراگراف لکھیں اور اس کے اندر وہ لنک پیسٹ کر دیں اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے، اور اس لنک سے جب کوئی جا کے خریداری کرے گا تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ فیس بک پہ ڈیفرنٹ گروپس میں جا کر ان کے ممبر بن جائیں، اور وہاں پر آپ ایفلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہوئے وہاں پہ لنک پیسٹ کریں اور وہاں سے آپ جو ہے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا سورس آف انکم ہو سکتا ہے اور لگاتار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے اپنی رینٹل پراپرٹی بنائیں۔ مثلا ایک تو گھر آپ کے رہنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دوسرا گھر بنائیں، 2 مرلے کا، 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، یا پھر آپ اپنی کوئی شاپ لے لیں یا کوئی دفتر کرائے پہ یعنی خرید لیں۔ تو یہ جو دکان ہے، دفتر ہے، یہ گھر ہے، اس کو آپ کرائے پہ دے سکتے ہیں اور یہ پھر ساری زندگی اس سے آپ کو ارننگ آتی رہے گی۔ آٹھواں جو ہے، آپ ای بکس یا پی ڈی ایف بکس لکھ سکتے ہیں۔ جس بھی فیلڈ کے اندر آپ کا نالج اور ایکسپیرینس ہے، اس فیلڈ میں آپ کتابیں لکھ کر یا کتابیں لکھوا کر آپ ان کتابوں کو سیل کر سکتے ہیں، آن لائن بھی اور آف لائن بھی اسی طرح سے۔ ڈیجیٹل ڈاؤن لوڈز ہوتے ہیں، یہ میوزکس بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گیمز بھی ہیں، آئی ٹی کے پروگرام بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر بھی آ جاتے ہیں اور ایپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ سافٹ ویئر، ایپس اور گیمز ان کو بھی سیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے۔ ویب سائٹس بہت اچھا بزنس ہے۔ آج کل کے دور میں ویب سائٹ کو ورچوئل پراپرٹی کہا جاتا ہے، اور آپ گوگل ایڈز کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ ایفلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے اپنی ویب سائٹ سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں، اور لوگ 10,000 سے 20,000 ڈالر تک ماہانہ کما رہے ہیں اپنی ویب سائٹ سے۔ یہ ایک بہت اچھا سورس ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ڈیویڈنڈ کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر کے ایک تو آپ کی انویسٹمنٹ بڑھتی جائے گی، اور دوسرا آپ کو جو ہے اچھی انکم ہر 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا سال کے بعد منافع کی شکل میں، جو کیش کی شکل میں آپ کو ملتی رہے گی۔ ڈیویڈنڈ جو منافع ہوتا ہے، منافع کی زبان میں، آپ اسٹاک مارکیٹ کی زبان میں منافع کو ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے، تو آپ کو یہ ملے گا۔ بہت اچھا جو ہے یہ آئیڈیا ہے۔ 12واں جو ہے کہ آپ کسی نئے بزنس میں، جس بزنس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ گرو کر سکتا ہے اور اس کا پوٹینشل ہے، ایز اے سلیپنگ پارٹنر انویسٹمنٹ کر دیں، اور اس میں سے وہ بزنس جیسے جیسے گرو کرے گا آپ کو اس میں سے اچھا خاصا منافع ملتا رہے گا۔ تو اس میں سب سے اچھی جو بات تھی، مثلا بہت سے ایسے کام ہیں جیسے آپ رینٹل پراپرٹی کا کر سکتے ہیں، ویب سائٹس آپ اپنی بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں یا ایپس بنا سکتے ہیں تو ان کو سیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اچھا مثلا سپورٹ پڑھا سکتے ہیں، کوئی اسکل اور نالج ہے تو وہ آپ کریں، کورسز سیل کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے یا کوئی پرابلم سالو کر سکتے ہیں تو یوٹیوب پہ چینل بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ممبرشپ سائٹس آپ بنا سکتے ہیں، آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں، ٹیوٹر بن سکتے ہیں، اور ایفلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ دوسروں کی پروڈکٹس بیچیں گے اور اس سے آپ کو 30% تک کمیشن ملتا ہے۔
تو امید ہے کہ یہ جو 12 آئیڈیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان سے آپ ڈیفرنٹ قسم کی جو سورسز آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، ملٹیپل سورسز آف انکم ان کو کہا جاتا ہے۔ ہوپ فلی یہ آپ کے لیے یوزفل رہے ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔